کے رسول علیہ السلام نے کیسی عزت بتائی مومن کی۔ ایک جوان اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد اس جوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے پاک کریں، مجھے پاک کریں، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے مجھ سے۔ بدکاری کا مطلب سمجھے، یعنی اس نے کہا، اس جوان نے کہا کہ زنا ہو گیا ہے۔ اب میں بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، بدکاری کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے، اس لیے کہ مجھے بچوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بڑے بزرگوں کا بڑا خیال ہوتا ہے کہ میری عمر بہت چھوٹی ہے، سفید داڑھی والے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بات بھی بیان کرنا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اب میں بہت زیادہ ابہام کا شکار ہو جاؤں تو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر بہت زیادہ اوپن کروں تو بھی ذرا مجھے خود کو اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اب بدکاری کا مطلب آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ تو اس جوان نے کہا کہ حضور مجھ سے بدکاری ہو گئی، مجھے پاک کریں۔ پاک کرنے کا مطلب کیا؟ اسلام میں جو سزا ہے کہ جس نے بدکاری کی اور وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کر سنگسار کر دیا جائے، یہ ہے اسلام میں زانی کی سزا۔ تو اس جوان نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے پاک کریں، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، آپ مجھے پاک کر دیں اور مجھ پہ حکم لگائیں، حد لگائیں کہ مجھے بھی پتھر مار مار کے ہلاک کر دیجیے۔ یعنی کہ اس جوان کے دل میں احساس گناہ تھا، جرم کا احساس تھا کہ وہ یہی پاک ہو جائیں۔ فرمایا گیا کہ اگر دنیا میں کسی پہ حد جاری کر دی گئی، اس نے توبہ کر لی، تو امید ہے اس کی برکت سے قیامت کے دن اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو دنیا میں سزا دے دی گئی ہے۔ تو اس جوان نے کہا کہ آپ مجھے پاک کریں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین، تمام معصوموں کے سردار، گناہ جس کے قریب سے کبھی گزر کے بھی نہیں جا سکتا وہ رسول، بلکہ اللہ اکبر، وہ طہارت، وہ پاکیزگی، وہ بزرگی کہ جن کی اولاد کے لیے اللہ قرآن میں آیے تطہیر نازل فرمائے، جس کا پورا خاندان طاہر اور مطہر ہو، آیے تطہیر جس کے حجرے میں نازل ہو، جبریل جہاں پر سمیٹ کر آئے، معصوم جس پر ناز کرے، وہ اللہ کے حبیب سید المعصومین، ان کے پاس آ کر ایک جوان گناہ کا اقرار کرتا ہے، مجھے پاک کریں، مجھ پہ حد لگائیں۔ حضور فرماتے ہیں جا یہاں سے جا، تو نے بدکاری نہیں کی ہوگی، ایسے کچھ چھوٹا موٹا گناہ تو نے کر لیا ہوگا، جا یہاں سے۔ یعنی جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے اس جوان کا گناہ کیا چھپ سکتا تھا، لیکن سب معلوم ہوتے ساتے بھی حضور پردے ڈال رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں کہ کسی کا گناہ پتہ چل جائے اس کو نیلام مت کرو، سرے عام اس کی عزت کا نیلام مت کرو، اس کی حرمت کا نیلام مت کرو۔ حضور نے کہا جا، تجھ سے گناہ نہیں ہوا ہوگا، چھوٹی موٹی بات ہوگی، جا یہاں سے۔ وہ جوان پھر آیا، اس کے دل میں احساس تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں سچ کہتا ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے بدکاری کی ہے، اور میں نے اوپری اوپرا کوئی معاملہ نہیں کیا، جس کو واقعتاً بدکاری کہتے ہیں، قرآن کا جس پہ حکم لگتا ہے، میں نے وہی کیا ہے، اب آپ مجھ پہ حد لگائیں، مجھے پاک کر دیں۔ پھر میرے کریم آقا نے دیکھا کہ صحابہ موجود ہیں، اب 2 بار اس نے کہہ دیا، تو سرکار نے فرمایا کہیں یہ شراب کے نشے میں، بے ہوشی کے عالم میں تو ایسے ہی کچھ نہیں بک رہا ہے، اس کا منہ سونگھو کہ نشے میں تو نہیں بک رہا ہے۔ صحابہ نے منہ سونگھا، نہیں یا رسول اللہ یہ نشے میں نہیں ہے، یہ تو ہوش میں بول رہا ہے، حالت ہوش میں یہ۔ پھر حضور نے پھر پردہ ڈالا، فرمایا شاید اس کو پاگل پن کا دورہ پڑتا ہوگا، تو پاگل پن کے دورے میں یہ بات کر رہا ہے، جاؤ اس کے گھر جا کر کے پوچھو کہ کہیں اس پہ دورہ تو نہیں پڑتا ہے پاگل پن کا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے گھر گئے لوگ اور جا کر کے سوال کیا کہ اس پہ پاگل پن کا دورہ تو نہیں پڑتا ہے، تو گھر والوں نے کہا نہیں یہ پاگل نہیں ہے، اس کی عقل صحیح سلامت ہے۔ اس نے پھر کہا حضور میں نہ نشے میں ہوں، نہ مجھ پہ پاگل پن کا دورہ ہے، آقا احساس ہے گناہ کا کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، آپ مجھ پہ حد لگائیں اور مجھے سزا دیں تاکہ میں دنیا سے پاک ہو کر جاؤں۔ اس نے 4 مرتبہ یہ بات کہہ لی۔ اب 4 مرتبہ کہہ کے ثبوت کو بات پہنچ گئی۔ اب حضور کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ نادان، ارے گناہ ہو گیا تھا اور اللہ نے چھپا دیا تھا، تو تو نے چھپائے رکھنا تھا، تو نے اٹھایا کیوں پردہ؟
اپنے گناہ کا اظہار کیوں کیا تو نے؟ خدا نے چھپایا تھا، چھپائے رہنے دیتا۔ اس سے ہمیں ہی پتا چلا، کچھ لوگ اتنے دے ہوشیار ہوتے ہیں، آ کر کے دوستوں میں کہتے ہیں یار آج تو میں فجر کی نماز میں سوتا رہ گیا۔ ارے سوتا رہ گیا تو یہاں کیوں بولتا ہے آگے؟ سوتا رہ گیا، سوتا رہ گیا، اس لیے کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ فجر میں سویا تھا، گناہ ہو گیا، لیکن اب آ کر کے بول رہے تو اب تو ڈبل گنہگار ہو گیا۔ تو بول کیوں رہا ہے یہاں؟ اللہ نے چھپا دیا تو چھپائے رکھنا۔ گناہ کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ کا اظہار کہاں ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی قاضی شرع ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ پوچھے گا تو تب ہوگا۔ ایسے کسی کے سامنے بھی آپ گناہ کا اظہار نہیں کریں، مجھ سے یہ ہو گیا، مجھ سے وہ ہو گیا، نہیں کرنا کسی کے سامنے۔ گناہ کا اظہار اگر کرنا ہے تنہائی میں صرف اور صرف اپنے اللہ کی بارگاہ میں کرو، گڑ گڑاؤ اور رو، باقی کسی انسان کے سامنے گناہ کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اور اپنے دوستوں میں آگے کہتے ہیں یار مجھ سے یہ ہو گیا۔ تو ہمیں کچھ گناہ کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ ہو گیا شرمندہ ہو جاؤ، توبہ کر لو۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ کہتے ہیں بندے اللہ کے، اگر تجھ سے گناہ ہو ہی گیا تھا، اللہ نے چھپا دیا تھا تو چھپے رہنے دیتا، تو نے کیوں ظاہر کیا؟ اب فرمایا چونکہ تحقیق ہو گئی، اللہ کی حد کا حکم آ گیا، اس لیے اب تجھے سنگسار کیا جائے گا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا جاؤ اس کو سنگسار کر، جاؤ اس کو سنگسار کر۔ گئے صحابہ، پتھر پہ پتھر، پتھر پتھر برسائے، اور اس کا انتقال ہو گیا، اس جوان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ اس کے خون کے چھیٹے، اس کے کچھ خون کے چھیٹے کسی کے کپڑے پہ لگ گئے، تو کسی نے کسی کو کہا یہ خون کے چھیٹے کا ہے؟ وہ کہا وہ جو لانتی ہے نا، اس نے زنا کیا تھا، وہ لانتی، اس کی وجہ سے۔ اللہ، حضور غضب میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرمایا اس کو لانتی کر رہے ہو، اس پہ لعنت کر رہے ہو؟ حضور اس نے بدکاری کی۔ آقا فرماتے واللہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ مدینے والوں پہ تقسیم کر دی جائے، اللہ سب کو بے حساب جنت عطا فرمائے۔ اس کو لعنت نہیں کرو، اس کو لعنت نہیں کرو۔ دیکھو یہ حضور علیہ السلام نے جب وہ ہمیں حکم دیا، اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا، آئیں میرے عزیز بھائیوں، انسان کا اکرام سیکھیں، انسان کا احترام سیکھیں، انسان کی تعظیم سیکھیں۔